اب آپ بے شک. امیجن کہ کوئی شخص سو رہا ہے اینڈ ایز گڈ ایز ڈیڈ سو رہا ہے کیونکہ اس کی روح بھی پرواز کر چکی ہے. اس ویسے آپ کی باڈی اور آپ کی سول سیپریٹ ہوتی ہے. یور باڈی از اے کنٹینر, empty container. Anybody can enter and make it a slave. اور ایسے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے اپنی اس پروٹیکشن گارڈ کو آن کیے بغیر سو جاتے ہیں اور وہاں موجود جتنے بھی نیگیٹو کیریکٹرز ہیں وہ اس ایمپٹی کنٹینر کو ٹیک اوور کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹ. اس لیے آیت الکرسی پڑھنا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ آیت الکرسی اس کنٹینر کو سیل کر دیتی ہے. اس لیول پہ سیل کرتی ہے کہ سوائے اللہ کے حکم کے اور اس شخص کی روح کے کوئی اور چیز اس میں انٹر نہیں ہو سکتی, اور سوائے فرشتوں کے کوئی اور بینگ اس کے ارد گرد نہیں پائی جا سکتی. یس آف کورس ہیومن بینگس پائے جا سکتے ہیں جو اس کے رشتے دار ہیں, لیکن کوئی ایسے لوگ نہیں پائے جا سکتے, ایسی بینگز نہیں پائی جا سکتی جو ہمیں نظر نہ آئے. صرف پازیٹیو بینگز پائی جائیں گی. یہ آیت الکرسی کی اتنی بڑی کرامت ہے کہ لوگ اگر اس چیز کو سمجھ جائیں, the importance and gravity of آیت الکرسی, ایک ایک لفظ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اگر وہ سمجھ جائیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ان کی زندگی آج کے بعد سے چینج ہو جائے گی. وہ صرف آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں. دوسری چیز, یہ جب میں بچوں کا کہہ رہا, جیسے ٹین ایج کے جو بچے ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ vulnerable ہوتے ہیں. ان کی ایک تو فرگیٹفل ہوتے ہیں, ان کو یاد نہیں رہتا آیت الکرسی پڑھنا. یہ بے دہانی میں کہیں پڑھے پڑھے تھکے ہوم ورک کرتے کرتے بیڈ پہ سو جائیں گے, کہیں پہ وہیں سے اٹھا کے آپ جا کے ان کو بیڈ پہ لے جائیں گے, یا وہاں سے اٹھے اور ایسے جوتوں سمیت بھی سو گئے, کبھی کیا ہو گیا. وائی؟ بیکاز they are young, they are energetic, they get tired while playing and they pass out immediately جب وہ تھک جاتے ہیں. ان ولنریبل بچوں کو اگر یہ خود بھی بھول جائیں تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں ان کے بڑے ہونے کے ناطے, اینڈ پروٹیکٹ them. Why? بیکاز اس ٹین ایج کے بریکٹ میں سب سے زیادہ ایول ایکٹس پلانٹ کیے جاتے ہیں بچوں کے دماغوں میں by means of these bad dreams and these sort of things, and at times by means of taking over this container on regular basis. وہ شیاطین پھر ان کو باقاعدہ ہپنوسس کے پروسیس میں ڈال کے ان سے نیگیٹو کام کرواتے ہیں تاکہ ان کی پریکٹس میں نیگیٹیوٹی آ جائے. جھوٹ بولنا اور بیسک جو اخلاقی بیماریاں ہیں وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں اس کے اوپر. کبھی کبھی آپ دیکھیں گے ایسے بچے جو ایسی بے وجہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. وہ بچے 90% کیسز میں وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا پروٹیکشن گارڈ نہیں لگایا ہوتا ہے کسی کی وجہ سے. ان کے گھر میں وہ عموماً پریکٹس ہی نہیں ہوتی, یا اس بچے کو شوق نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے اس کے خواب اس کو ہپنوٹائز کر کے سورٹ آف ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ صبح تم نے فلاں بچے کو تھپڑ مار دینا, ایسے ہی فلاں بچے کی صبح لنچ چوری کر کے لے آنا ہے, وہ لنچ پہ قبضہ کرے گا, چوری کرے گا اسکول میں, وہ فلاں چیز کرے گا. وہ اس کے اندر ایک انیٹ سا ایول آ جائے گا. وہ کب آتا ہے؟ جب آپ ان کے اوپر نگرانی نہیں کرتے, آپ ان کے خواب نہیں ان سے ڈسکس کرتے, ان کے خواب کی اہمیت ان کو نہیں بتاتے, اور وہ ریگولر بیسس پہ اپنے ڈریمز کے تھرو نیگیٹو فورسز سے ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی بری تربیت کر رہے ہوتے ہیں وہ ایول کریچرز, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بھی سوتے میں ہوتی ہے وہ ٹریننگ, اور بچے کے بھی سوتے میں ہوتی ہے وہ ٹریننگ. ہمیں تو وہ جاگتے میں نظر آتا ہے, ویسے وہ پلے کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جیسے اسکول میں جاتا ہے ایک اور کریکٹر بن جاتا ہے, وہاں پہ باقاعدہ بلی ہوتا ہے, باقاعدہ بدماش ہوتا ہے وہ اسکول کا. جبکہ وہ شریف النفس باپ کا بچہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا اتنا بدتمیز کیوں ہے, تو باپ بھی آ کے کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ جو باتیں بتا رہے ہیں میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا ایسے کرتا ہے یا میری بیٹی ایسے کرتی. کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ ہی نہیں رہتا. ہی از another person when he wakes up and he is under a spell of some sort کہ اس نے آج کوئی ایول جنریٹ کرنا ہے. اور وہ ہوا کس ٹائم ہے؟ رات کے ٹائم ہوا ہے, اور وہ صبح اٹھ کے اسکول چلا گیا, تو we don't even know that this is happening and whatever he is doing during his school time. ہمیں تو تب پتہ چلتا ہے جب وہ شکایات کر کے ملتی ہیں. ہم
جب ہمیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے پتہ چلتا ہے اس نے یہ ڈیزاسٹر کر دیا. یا کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے, اس کو پرابلمز ہو رہی ہیں, وہ وامٹنگ کر رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, ڈاکٹر ٹیچرز کہتے ہیں آپ کا بچہ بیمار ہے, اس کو لے جائیں. وہ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی ایسا انفلوئنس آیا ہے جو اس کی باڈی تک سہار نہیں سکی. تو جو آپ کی اسکول ایج بچوں کی ہوتی ہے اس میں تو خاص طور پہ ان کو یہ آیت الکرسی تو رٹوا لیں, 4 کل تو رٹوا لیں. ان سے کو گھر سے اسکول جاتے جاتے تم 4 کل پڑھو گے, چاہے وین میں جا رہے ہو, چاہے تمہیں کچھ چھوڑنے جا رہا ہے, چاہے تم سائیکل پہ جا رہے ہو, چاہے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو, چاہے پیدل جا رہے ہو. 4 کل تم نے پڑھتے رہنا ہے جب تک تم اسکول نہیں پہنچتے, اور رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں. تو آپ کو خوابوں کی اور پوسٹ خواب جو صبح اٹھیں آپ, اس کی پروٹیکشن 100% مل جائے گی. مسلمان ہونے کا سب سے امپورٹنٹ فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, کیونکہ بچے جس ایج میں آپ ان کو چیزیں سکھاتے ہیں ان کو ہمارے سے بھی زیادہ عقیدہ ہوتا ہے, فیتھ ہوتا ہے کہ مجھے آیت الکرسی بچا لے گی. ہمیں اتنا بلیف فیتھ نہیں ہوتا کہ میرے بچے کو آیت الکرسی, اس بچے کو اتنا فیتھ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی باقاعدہ ایک آہنی دیوار بن کے اس کو بچا لے. اور آپ یقین کریں قرآن پاک کی آیات کے افیکٹس اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ تھوڑی سی میرے کہنے پہ ریسرچ کر کے دیکھیں کہ قرآن جس آیت الکرسی جو ہے اس میں کیا بیان ہوا ہے. یہ آپ ترجمے انگلش میں پڑھیں, اردو میں پڑھیں, جس زبان میں آپ کو سمجھ آتے ہیں اس میں پڑھیں, عربی آتی ہے تو عربی میں پڑھیں, اور پھر ان الفاظ کی گریوٹی کو سمجھیں کہ یا حیو یا قیوم کیسے یوز ہوا ہے وہاں, اور کیوں کہا ہے ولا نوم, اور وہ سوتا نہیں. یہ آیت الکرسی میں یہ الفاظ کیوں استعمال ہو رہے ہیں, اور ان کا افیکٹ کیا آتا ہوگا اس کا اس سول کے اوپر, جس سول کو آپ ڈیٹیچ کرنے لگے ہیں سونے سے پہلے, کہ اب میں سونے لگا ہوں, اب میں آیت الکرسی پڑھ کے پھونکوں گا اپنے اوپر, and then my soul should depart, then my soul should part ways, so that what is the effect that it would give to my child's body یا my body, my soul. And یہ انڈلج کرنے والی باتیں ہیں, یہ قرآن پاک کو سٹڈی کرنے کی ڈیمانڈ کرتی ہے. یہ بات ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بس رٹ لو اور پڑھے جاؤ, رٹ لو پڑھے جاؤ. ایک چیز کو اگر آپ ایک دن میں ایک آیت کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں تو شاید آپ سال کے 365 دنوں میں 365 آیات کو سمجھ چکے ہوں گے. اور اگر کوئی شخص آج بھی بیٹھ کے کہتا ہے مجھے قرآن کی 365 آیات جو ہے ان کی سمجھ آ گئی ہے, تو وہ شخص اس سال کے بعد ایک اور شخص ہوگا, وہ وہی شخص نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. بے شک. اگر آپ ایک آیت کو بھی روز سونے سے پہلے اسٹڈی کر لیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کی تفسیر میں کیا تھا, اس کا افیکٹ کیا ہے, یہ کب ہوا, خالی ایک آیت روز, ہم یہ اس سے بڑا میں نہیں کوئی اپنے اوپر ظلم کرنے کی بات کرتا, یعنی وائی ناٹ. اور ایک آیت سٹارٹ کرنے کے لیے آج وہ آیت الکرسی ہو جائے, کیونکہ